تو نمرہ خان کی ایک پہلے شادی ہوئی اور وہ شادی کے فوراً بعد ہی ہے ان کے خاوند نے انہیں کہیں دھکا دے دیا. دھکا دینے سے ان کو بڑی چوٹیں لگی. مایا علی جو ہیں اور آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا میں کر لوں گی پر ابھی میرا کوئی دل نہیں. پھر ہانیہ عامر جو ہیں وہاں پر روٹی شوٹی بنا رہی. اس میں سے کسی ان کی فرینڈ نے پوچھا بھائی شادی کے حوالے سے, تو انہوں نے بتایا کہ جلد جو ہے وہ میں شادی کرنے لگی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. جی تو ناظرین, آج جو سٹوری آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں, بلکہ سٹوری نہیں, بڑی مزے کی چٹ چیٹ ہے, شادیوں کے حوالے سے ہے. کیونکہ جب ہماری ایکٹر یا ایکٹریس کی شادی ہوتی ہیں جو بڑے فیمس ہوتے ہیں, بڑے دلکش ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں, تو پھر دل کرتا ہے ان کے بارے میں پتہ چلے کہ ان کی شادی ہو رہی ہے تو کس سے ہو رہی ہے, اور جس سے ہو رہی ہے کیا وہ فلم انڈسٹری یا ڈرامہ انڈسٹری سے ہی تعلق رکھتا ہے. تو یہ بڑی ایک دلچسپ والی بات ہوتی ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے ان کے بارے میں پڑھنا, جاننا, اسکرول کرنا. تو آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ سب سے پہلے بات کریں گے نمرہ خان کی. نمرہ خان ہماری انڈسٹری کا ایک بہت خوبصورت ستارہ ہیں, بڑی دلکش سی ہیں, بڑی پیاری لگتی ہیں. پر نمرہ خان کی اگر بات کرتے ہیں شادی کے حوالے سے, تو نمرہ خان کی ایک پہلے شادی ہوئی جو سبھی جانتے ہیں, اور وہ شادی کے فوراً بعد ہی ہے ان کے خاوند نے انہیں کہیں دھکا دے دیا. دھکا دینے سے ان کو بڑی چوٹیں لگیں اور بڑا پرابلم ہوا, اور بڑے حالات ان کے ایسے ہی رہے ہیں. بڑا انہوں نے سروائیو کیا اور کافی حد تک کوشش کی کہ ان کی یہ شادی چلے. پر آپ کو پتہ ہے کہ جو کوئی اتنا مطلب ایسا بندہ ہو کہ جو دھکا دے دے یا آپ سے بات بات پہ لڑائی کرے, بات بات پہ ہاتھ اٹھا دے, تو ایسی چیزیں تو بالکل نہیں چلتی ہیں. تو اسی طریقے سے نمرہ خان کا بھی وہ سلسلہ شادی کا ختم ہو گیا اور بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچی, اور وہ طلاق ہو چکی ہے. اسی دوران نمرہ خان جب کام کر رہی تھیں اپنے ڈراماز میں اور بڑے ہٹ ڈرامہ جا رہے تھے, تو تبھی ان کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا, اور ایکسیڈنٹ میں ان کو اتنی انجریز ہوئیں, باقاعدہ ان کے سر سے لے کے پاؤں تک اتنی چوٹیں لگی ہیں, اور وہ مکمل جو تھا وہ بیڈ ریسٹ چل رہا تھا. اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے صحت دی, وہ دوبارہ سے جو ہے وہ صحت یاب ہو گئی. اور اس میں اب بات ہو رہی ہے ان کی دوسری شادی کے حوالے سے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دوسری شادی جو ہے وہ میں جلد از جلد کرنے لگی ہوں. پوچھا گیا کہ آپ کس سے کر رہی ہیں, تو انہوں نے کہا یہ بھی میں نہیں بتاؤں گی, پر بہت جلدی آپ کو یہ خبر منظر عام پر آئے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ جلد از جلد جو ہے نمرہ خان ہمیں دوبارہ سے ایک دلہن کے روپ میں نظر آئیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ یہ شادی ان کی بہت زیادہ کامیاب جائے. اس کے بعد بات کرنے لگے ہیں مایا علی کے بارے میں. مایا علی جو ہیں وہ ہماری ماڈلنگ کی دنیا میں ان کی فلمی کیریئر, جو بھی انہوں نے فلم کی, جو ان کے فلم کے نام تھے وہ پرے ہٹ لو اور طیفہ ان ٹربل تھی, بڑی سپر ڈوپر ہٹ گئیں, اور اس میں ان کے سانگ بہت پیارے تھے. اور ڈراموں کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو ایک منفرد اداکارہ ہیں, اداکاری کے بہت اچھے جوہر دکھائے, اور اپنے فن کا جو آغاز کیا اس میں پوری عوام میں بہت زیادہ مقبولیت رہی. اور جب ان سے بات ہوئی, وہ ایک رمضان ٹرانسمیشن میں آئی ہوئی تھیں اور اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی کزنس کے ساتھ, اور پوری فیملی ان کی وہاں پر آئی تھی. تب مایا علی سے پوچھا گیا کہ بھئی اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا میں کر لوں گی, پر ابھی میرا کوئی دل نہیں ہے, نہ مجھے فیملی کی طرف سے ایسا پریشر ہے کہ شادی کی جائے. تو میں کروں گی ضرور, جب مجھے اپنی پسند کا آئیڈیل بندہ مل جائے گا تو میں ضرور کروں گی. پر میری ماں کو میری فکر رہتی ہے, وہ کہتی ہیں کہ بھئی مایا شادی کر لو اور اچھا اپنا گھر بس جائے. پر میرے کزنس, میرے گھر والے بہت زیادہ سپورٹیو ہیں, اور میں چاہوں گی کہ جو میرا فیوچر میں مطلب جو میرا ہسبینڈ ہو وہ سب سے زیادہ میری ماں کی قدر کرے, اور ماں کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ جو میرا فلمی کیریئر ہے یا ڈرامے کا کیریئر ہے یہ میں چھوڑوں گی نہیں, اس میں بھی وہ مجھے سپورٹ کرے, اور کسی قسم کی ریسٹرکشن نہ ہو کہ بھئی کام نہیں کرنا, جانا نہیں, آنا نہیں, وہ چیز میں بالکل برداشت نہیں کروں گی. اور یہ چیزیں تھیں مایا علی کے حوالے سے. پر ان کا ارادہ ہے کہ جیسی کوئی آئیڈیل ملا تو میں شادی کروں گی, اور انشاءاللہ جیسی وہ شادی کریں گی تو کریں گے ایک بہت خوبصورت پروگرام مایا علی کے نام. تو تھرڈ پہ ہم بات کریں گے ہانیہ عامر, جو جگہ جگہ سرخیوں کا شکار رہتی ہیں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے, اور ان کے جو پیارے سے ڈمپل ہمیں نظر آتے ہیں, بڑی کیوٹ سی ہیں, اور جب بھی ڈرامے میں اداکاری کرتی ہیں تو بڑی واقعی میں جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وہ نیچرل جو ہے وہ انوسینٹ لگتی ہیں. اور جتنے بھی ہم ایڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں ہانیہ عامر سپر ڈوپر کلاس لگتی ہیں. ان کے ڈراموں کو لے لیں, یہ ان کی جو ڈریسنگ ہے وہ ہے بہت اچھی لگتی ہے, اور بڑی ہی جب وہ بات کرتی ہیں تب بھی وہ کیوٹنس جو ہے وہ جھلک رہی ہوتی ہے. اسی طرح ہانیہ عامر جو ہیں وہ منی ولاگر بنی ہیں رمضان میں وہ سحری میں تمام جتنی بھی سحریاں گزری ہیں تو ان کے ولاگز ہم دیکھ رہے تھے کہ لائیو وہ آ رہی ہیں, بات چیت کر رہی ہیں, اس میں اپنا کھانا بنا رہی ہیں, جو جو چیزیں تیار کر رہی ہیں وہ اپنی عوام سے جو ہے وہ کنیکٹ رہتی ہیں. ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر, انسٹا پر, تمام چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہانیہ جو ہیں اپنی عوام کا جو ان کے سوال ہوتے ہیں ان کا جواب بھی دے رہی ہیں اور بات چیت کر رہی ہیں, عوام بڑی خوش ہیں ان سے.
پھر ہانیہ عامر جو ہیں وہاں پر جی روٹی شوٹی بنا رہی تھیں اور اس میں سے کسی ان کی فرینڈ نے پوچھا بھی شادی کے حوالے سے، تو انہوں نے بتایا کہ جلد جو ہے وہ میں شادی کرنے لگی ہوں، اور جیسی شادی کروں گی پوچھا بھائی دلہا کون ہے ہمیں بتایا جائے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ چیز تو میں ابھی نہیں بتاؤں گی، پر بہت جلد ہے آپ کو یہ خبر سننے کو ملے گی۔ ہانیہ عامر کے حوالے سے اور بھی بتاتے چلیں کہ جیسے ہی ان کی اپڈیٹس مزید آئیں گی، جیسے ان کا پہلے ایک دفعہ ان کا کافی زیادہ ایک سنگر تھے ان کے ساتھ کافی وہ رہیں فرینڈ شپ میں رہی، یا جو بھی ان کے معاملات تھے، اس کے بعد وہ ختم ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ کے ساتھ جب انہوں نے وہ اپنا کوئی سانگ کیا یا اس میں ایز اے ماڈل آئیں، جو ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے تھے، ان کے کلپس دیکھ رہے تھے، تو ہر کوئی جو ہے بات کر رہا تھا کہ کہیں ہانیہ نے کہیں بادشاہ سے شادی تو نہیں کرنی، پر وہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ مگر جو ہے مزید جو ہانیہ کے حوالے سے یا ہماری جو آرٹسٹ ہیں اور جن کی شادیاں اب تک نہیں ہوئیں اور آپ سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی ہوں گی ہم لازمی آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔